بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مباشرت کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ جب شوہر مباشرت کا ارادہ کرے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عورت کے ذہن میں صبح ہی یہ بات ڈال دی جائے کہ آج ہم مباشرت کریں گے، اور مباشرت سے پہلے عورت کو مانوس کرے، بوس و کنار وغیرہ کرے، جس طرح ممکن ہو سکے اسے بھی مباشرت کے لیے تیار کرے، اور اس بات کا ہر بار مباشرت کے وقت خیال رکھے۔ فوراً ہی جانوروں کی طرح صحبت شروع نہ کر دے، بوقت صحبت قبلہ کی طرف منہ یا پیر نہ کرے، اور جتنا ہو سکے پردہ کے ساتھ صحبت کرے۔ کسی کے سامنے، حتیٰ کہ بالکل نہ سمجھ بچے کے سامنے بھی صحبت نہ کرے، اور بوقت صحبت بقدر ضرورت ستر کھولے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی تم میں سے جو ارادہ جماع کے وقت بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا تک کہہ لے تو اگر اللہ نے ان کی تقدیر میں لڑکا رکھا ہے تو اس کو شیطان ضرر نہ پہنچائے گا۔ دعاؤں کا ضرور اہتمام کیا کریں، ورنہ شیطان صحبت میں شریک ہو جاتا ہے اور بچہ پر شیطانی اثرات ہو جاتے ہیں۔ اور مصنف ابن ابی یوسف اور ابن عوانہ میں مذکور ہے کہ انزال کے وقت دل میں یہ دعا پڑھیں، اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا، اور صحبت کے بعد دل میں یہ دعا پڑھیں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اور بوقت صحبت اس بات کا بھی خیال رکھے کہ عورت کی بھی خواہش پوری ہو جائے، یعنی اس کا بھی انزال ہو جائے۔ انزال کے بعد فوراً جدا نہ ہوں، اسی حالت میں کچھ دیر رہیں اور عورت کی خواہش پوری ہونے کا انتظار کریں، ورنہ عورت کی طبیعت پر اس سے بڑا بار پیدا ہوگا، اور بسا اوقات اس کا خیال نہ کرنے سے آپس میں نفرت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، جو کبھی جدائی کا بھی سبب بن جاتی ہے۔ حکماء کہتے ہیں کہ جماع یعنی ہم بستری کا بہترین وقت یہ ہے کہ جماع غذا کے ہضم ہونے کے بعد کیا جائے، جب بدن میں اعتدال ہو، گرمی ہو نہ ٹھنڈک، پیٹ بھرا ہوا ہو اور نہ بالکل خالی ہو۔ البتہ بھرے پیٹ ہو کر جماع کرنے سے جو نقصان ہوتا ہے وہ خالی پیٹ جماع کرنے سے ہونے والے نقصان کے مقابلے میں کم ہوتا ہے۔ اسی طرح آدمی کو پوری طرح جوش اور شہوت کے وقت ہم بستر ہونا چاہیے، اور اس شہوت میں کسی قسم کا تکلف یا فوش لٹریچر کا دخل نہ ہو، اور نہ بار بار عورت کو دیکھنے کے باعث ہوئی ہو، اور یہ بھی مناسب نہیں کہ خواہ مخواہ شہوت جماع کو ابھارے اور خود کو بلا ضرورت اس میں مشغول کرے۔ البتہ اگر کثرت منی ہو، شہوت بھی مکمل ہو اور جماع کرنے کی غیر معمولی خواہش ہو تو جماع کرنا چاہیے۔ ایسی بوڑھی عورتوں اور کم سن لڑکیوں سے جماع نہ کریں جن سے لوگ عادتاً جماع نہیں کرتے، یا ایسی عورت جس کو خواہش جماع نہ ہو یا مریضہ ہو۔ کسی پسندیدہ عورت سے اس کی خواہش کے ساتھ جماع کرنے کے بعد منی کے کثرت کے ساتھ خارج ہونے کے باوجود بدن میں کمزوری کا احساس کم ہوتا ہے، جبکہ قابل نفرت اور ناپسندیدہ عورت سے جماع کرنے کے بعد بدن کو بہت کمزوری کا احساس ہوتا ہے، چاہے منی کم مقدار میں ہی کیوں نہ خارج ہوئی ہو۔ اس لیے شادی ایسی عورت سے کریں جو آپ کی پسندیدہ ہو۔ اسی طرح حائضہ عورت سے جماع کرنا فطرت و شریعت دونوں کے خلاف ہے، اور طبی لحاظ سے بھی نہایت نقصان دہ ہے۔ تمام اتباع اس سے کلی طور پر پرہیز کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ جماع کی سب سے عمدہ صورت یہ ہے کہ مرد عورت کے اوپر ہو اور عورت کو چت لٹا کر اس سے جماع کرے۔ حکماء و اتباع کا کہنا ہے کہ اس طرح حمل جلدی ٹھہرتا ہے، اسی وجہ سے عورت کو فراش کہتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الولد للفراشی، یعنی لڑکا عورت کے لیے ہے، یہاں عورت کو فراش سے تعبیر کیا گیا۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، مرد عورتوں پر حاکم مقرر کیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم مرد ان کی پوشش ہو۔ اور اسی انداز میں جمع کرنے سے لباس کا معنی پوری طور پر صادق آتا ہے، اس لیے کہ مرد کے لیے عورت فراش اور لباس ہے، اور اسی طرح مرد عورت کا لحاف اور لباس ہے۔ غرض جماع کا یہ عمدہ انداز اسی آیت سے ماخوذ ہے، اور یہی انداز شوہر بیوی میں سے ہر ایک کا دوسرے کے لیے لباس ہونے کا کام دیتا ہے۔ اور اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ جماع کے وقت عورت کبھی کبھی مرد سے بالکل چمٹ جاتی ہے، اس طرح عورت مرد کے لیے ایک لباس کی طرح بن جاتی ہے۔ جماع کی بدترین صورت یہ ہے کہ عورت مرد کے اوپر ہو، یہ طبی شکل کی بالکل مخالف ہے۔ اس طرح جماع کرنا شرعی طور پر بالکل جائز ہے، لیکن طبی لحاظ سے اس میں بہت سی خرابیاں ہیں، جن میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ منی کا پوری طرح سے اخراج دشوار ہوتا ہے، اور کبھی عضو خاص میں منی کا کچھ حصہ باقی رہ جاتا ہے جو متعفن ہو کر فاسد ہو جاتا ہے، جس سے نقصان ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ عورت کی شرمگاہ کی رطوبت عضو خاص میں بہہ کر چلی جاتی ہے۔ اس طرح سے رحم کو پوری طرح سے منی کو قابو میں رکھنا اور روکنا مشکل ہوتا ہے، چنانچہ حمل میں مشکل ہوتی ہے۔ نیز
طبی اور شرعی طور پر اس کام کے لیے عورت مفعول ہے تو جب فاعل بن جائے گی تو یہ طبیعت اور شریعت دونوں کے خلاف ہوگا۔ اور اہل کتاب اپنی عورتوں سے جمع ان کو پہلو کے بال لٹا کر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ طریقہ جمع عورت کے لیے آسان ترین ہے۔ قریش اور انصار اپنی عورتوں سے پشت کی جانب سے اگلی شرمگاہ میں جمع ہونا پسند کرتے تھے۔ اس کو یہود نے معیوب قرار دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، جس طرف سے چاہو اپنی کھیتی میں آؤ۔ صحیح بخاری و مسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ یہود کا خیال تھا کہ جب کوئی مرد اپنی عورت سے پشت کی طرف سے فرج میں جمع کرتا ہے تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اگر خواہش ہو تو آگے یا پشت کی جانب سے جمع کرے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، البتہ یہ یاد رہے کہ جمع صرف ایک ہی سوراخ یعنی فرج میں ہو۔ مراد عورت کی شرمگاہ جو کھیتی و افزائش نسل کا مقام ہے، لیکن عورت کی سرین میں جمع کرنے کو کسی نبی برحق نے درست قرار نہیں دیا۔ چنانچہ سنن ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے جو عورت کی سرین میں جمع کرے۔ مسند احمد اور ابن ماجہ کی روایت کے الفاظ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا جس نے اپنی عورت کی مقد میں جمع کیا۔ اور جامع ترمذی و مسند احمد کے الفاظ یوں ہیں، جو شخص حائضہ عورت سے یا اپنی بیوی سے اس کی مقد میں جمع کرے یا کسی کاہن کے پاس جائے اور اس کی بات کی تصدیق کرے تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا کلیتاً انکار کیا۔ اور بہقی کے الفاظ اس طرح کے ہیں کہ مردوں اور عورتوں میں سے جس نے بھی کسی مقد میں کچھ کیا تو اس نے کفران نعمت الہی کیا۔ اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے شرم نہیں کرتا، عورتوں کی سرین میں تم لوگ جمع نہ کرو۔ اور ایک مرتبہ فرمایا کہ جو عورتوں یا مردوں کی مقد میں جمع کرے وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منکر ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی عورت کی سرین یا مرد یا لڑکے کے مقد میں مباشرت کرے وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس سے مردار سے بھی زیادہ بدبو آئے گی، جس سے تمام لوگ پریشان ہو جائیں گے یہاں تک کہ وہ داخل جہنم ہو جائے۔ اللہ اس کے اعمال خیر کو برباد کر دے گا اور اس کو اس کی واپسی یا معاوضہ نہ ملے گا، اور آتشی تابوت میں اس کو داخل کیا جائے گا اور اس کے اوپر آتشی کیلیں بھی ٹھونکی جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جس نے اس فعل بد سے توبہ نہ کی اس کے لیے یہ عذاب ہے۔ اس کے علاوہ اس سے حقوق نسوانی کا تلف کرنا بھی لازم آئے گا، اس لیے کہ شوہر کا اپنی عورت سے جمع کرنا عورت کا حق ہے، اور مقد میں جمع کرنے سے یہ حق بری طرح مجروح ہوتا ہے۔ نہ عورت کی خواہش کی تکمیل ہوگی اور نہ مقصود جمع حاصل ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مقد اس کام کے لیے نہیں بنایا گیا اور نہ اس کی تخلیق کا یہ مقصد ہے، بلکہ جمع کے لیے فرج ہی ہے۔ لہٰذا جو لوگ فرج کو چھوڑ کر مقد کی طرف رخ کرتے ہیں وہ شریعت اور حکمت الہی دونوں ہی کے منکر ہیں۔ علاوہ ازیں یہ مردوں کے لیے ضرر رساں بھی ہے، اس لیے تمام عقلاء و اتباع اس سے روکتے ہیں، اور فلاسفہ بھی اس کو سفاہت و جہالت پر معمول کرتے ہیں، اس لیے کہ فرج میں قوت جاذبہ ہوتی ہے جو مرد کی منی کو جذب کر لیتی ہے، جس سے مرد کو آرام ملتا ہے، اور مقد میں جمع کرنے سے منی کا پوری طرح اخراج نہیں ہو پاتا۔ دوسرا، عورت کو بھی اس سے سخت نقصان ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ کام اس کے لیے خلاف طبیعت و فطرت ہوتا ہے، جس سے انتہائی نفرت اور غیر معمولی وحشت پیدا ہوتی ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور آخر ازدواجی تعلق ٹوٹنے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اس بدکاری کا انجام بہرحال بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ اگر کسی سے ایسا فعل بد ہو گیا ہو تو وہ اللہ سے سچے دل سے توبہ کرے اور آئندہ ایسا کوئی فعل بد نہ کرے۔ اللہ کی بے شمار رحمتیں اور اس کی سلامتی اس ذات اقدس پر نازل ہو جس کی ہدایت اور شریعت کی اتباع سے ہم کو سعادت دارین نصیب ہوئی، اور جس کی مخالفت نے ہم کو دونوں جہان کی تباہی و بربادی کے رستے پر ڈال دیا۔ اللہ تعالی ہم کو اور ہماری نسلوں کو ایسے اعمال سے محفوظ فرمائے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوں، آمین۔ دوستو، ویڈیو کے طویل ہونے کی وجہ سے بہت سی باتیں رہ گئی ہیں، وہ انشاءاللہ اسی موضوع کی اگلی ویڈیو میں قرآن و سنت اور جدید سائنس کے حوالے سے مکمل نقصانات کے ساتھ ذکر کریں گے کہ کس طرح فعل بد سے کون کون سے خطرناک مرض لاحق ہوتے ہیں جن سے ہر سال لاکھوں لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں، اور میاں بیوی کو ہم بستری کے دوران کون کون سے کام نہیں کرنے چاہیے۔